اور شخصیات ایسی ہیں صاحب کہ جب نام سنیں گے تو آپ اشش کر اٹھیں گے کہ پہلی شخصیت حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ اور دوسری شخصیت حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ، دونوں ہی کی بارگاہ میں انشاءاللہ، اور دونوں ہی محافظ ختم نبوت ہیں، دونوں ہی کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم ہدیہ تہنیت ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ باقی ناظرین، 1857 کی جنگ آزادی ہو چکی ہے اور مسلمان ایک نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر رکھا ہے اور مسلمان جو کہ بر صغیر پاک و ہند پر صدیوں سے حکومت کرتے آ رہے تھے اب زوال کا شکار ہو چکے ہیں۔ انگریزوں نے بے شمار علماء کرام کو تختہ دار پر لٹکا دیا تھا اور بر صغیر پاک و ہند کی دیگر عوام پر بالعموم اور مسلمانوں پر بالخصوص ان کا ظلم و ستم عام ہو چکا تھا۔ اس پرفتن دور میں ناظرین، کچھ اولیاء کرام ایسے تھے کہ جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی اور مشن کا کام جاری رکھا ہوا تھا، یعنی علم جہاد کو بلند کیا ہوا تھا۔ ایسی ہی ایک بلند پایا اور ممتاز ہستی ختم نبوت کے ایک ایسے مجاہد اعظم کی بارگاہ میں ناظرین ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں جو مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، شاعر و ادیب بھی تھے، اتحاد امت کے داعی بھی تھے، جن کا وجود عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا، جو شریعت کی دنیا کے روشن آفتاب اور طریقت کی دنیا کے مہتاب ہیں، جو گھرانہ سادات کے چشم و چراغ ہیں، جو ایک طرف تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کرم اور امام حسن علیہ السلام کا فیضان سمیٹے ہوئے ہیں، طریقت میں قادری، رزاقی، چشتی، نظامی اور صابری آسمان کے روشن ستارے ہیں، تو دوسری طرف صدیقی رنگ میں رنگے ہوئے محافظ ختم نبوت ہیں، جو احیاء اسلام اور تجدید دین کے باعث محی الدین تھے، جو علم و عرفان، شریعت و طریقت دونوں میں مکمل طور پہ جامع تھے۔ قدرت نے انہیں تحفظ ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے بطور خاص تیار کیا تھا، بلکہ میں کہوں کہ بطور خاص چنا گیا تھا۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے عقیدہ ختم نبوت ہی کا دوسرا نام عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ ہر صاحب ایمان مسلمان کی بنیاد بھی ہے اور اس کی اساس بھی ہے۔ اس کی حفاظت ہی دراصل ہماری پہچان ہے، ہماری آئیڈینٹی ہے۔ ناظرین، اگر عقیدہ ختم نبوت ایمان کا حصہ نہیں تو پھر اس کے ایمان کے وجود کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اڑا کے پھینک دیجئے پھر ایسے ایمان کو کہ جس میں عقیدہ ختم نبوت جو ہے اس کی آمیزش نہیں ہے یا وہ وجود میں سرایت نہیں کرتا۔ 19ویں صدی کے آخر میں ناظرین، انگریز کی ترتیب دی ہوئی سازش کے تحت قادیانیت اسلام کے نام پر سادہ مسلمانوں کے ذہنوں پر مکمل طور پہ حملہ آور تھی، حملہ کر رہی تھی، اور اس کے زہر آلود خیالات پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گئے تھے۔ ہر محاذ پر اس شیطانی سوچ کے جھوٹے ارادوں کو بے نقاب کرنا فرض ہو گیا تھا۔ یہ ایسا فتنہ تھا ناظرین جس کے بارے میں شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ قادیانیت کا سب سے بڑا نقصان، بہت توجہ سے علامہ کے جملے سنیے، فرماتے ہیں کہ قادیانیت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ غیر مسلم اس کو اسلام سمجھ کر قبول کر رہا ہوگا۔ المیہ یہ ہوگا کہ وہ بیچارہ ایک کفر سے نکل کر دوسرے کفر میں جا رہا ہوگا۔ ایسی بھیانک صورتحال میں ناظرین، جہاں کئی عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفاع ختم نبوت پر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے میدان عمل میں اترے، ایسے موقع پر انتخاب دیکھیں کس قدر شاندار اور عظیم انتخاب ہے کہ وہیں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ علوم ظاہری سے فارغ ہو کے جب حرمین شریفین گئے اور وہاں کچھ عرصے تک قیام فرمایا، تو ایک دن حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت اصرار اور تاکید سے ہندوستان جانے کا آپ کو مشورہ دیا اور فرمایا کہ ہندوستان میں عنقریب ایک فتنہ نمودار ہوگا، آپ ضرور اپنے وطن واپس چلے جائیں، اور بالفرض آپ خاموش بھی ہندوستان میں بیٹھے رہے تو فتنہ ترقی نہ کر سکے گا اور ملک میں سکون رہے گا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ آپ کے اس کشف کو فتنہ قادیانیت سے تعبیر فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے۔ اب جملہ سنیں ناظرین کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ان کو اس فتنے کی مخالفت کا حکم فرمایا ہے، یعنی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ جو گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں تلے زندگی گزارنے کی غرض سے مدینے میں جینا اور مدینے میں ہی مرنا چاہتے تھے، مدینے والی سرکار نے ہی آپ رحمت اللہ علیہ کو اس عظیم مشن کا سپاہی بنایا جس کے سپہ سالار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یعنی یوں کہیے کہ مدینے والی سرکار دراصل میں اگر وجدان میں اپنے کہوں، اپنے عشق میں کہوں، تو مدینے والی سرکار خود اپنی ختم نبوت کی محافظت کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ اس پورے مشن کو آپ اوور
تولق کر رہے تھے جو بر صغیر پاک و ہند کے اندر ابتدا جس کی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ چنانچہ ناظرین کیسے اس مصطفی شیر نے اپنی جد کی ختم نبوت کی محافظت کرتے ہوئے اپنی زبان اور قلم دونوں سے قادیانیوں کے عقائد باطلہ کی عمارت کو نہ صرف زمین بوس کر دیا بلکہ چشم فلک نے سادات کے گھرانے کے اس چشم و چراغ کو اس رنگ حیدری میں دیکھا کہ پورے ہندوستان میں ختم نبوت کی محافظت کے لیے ایک عظیم تحریک نے جنم لیا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ بس بات وہ یہ ناظرین، چونکہ عشق والے تھے تو ان کی تو زبان کے وہ جملے اور وہ اشعار، وہ مصرے جو ہیں زبان زد عام ہے کہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں۔